بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، قانون کی حاکمیت یوٹیوب چینل سے صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خاص ایک کام کیا گیا ہے، ایک خاص قسم کی تحقیق کی گئی ہے، اور جس ہستی کے حوالے سے یہ سارا تحقیقی کام ہوا ہے وہ ہستی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مجلہ سماحی انوار رضا جوہر آباد خوشاب پاکستان عرصہ دراز سے پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص علمی و تحقیقی کام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ حال ہی میں مجلہ انوار الرضا سماحی کا حضرت داتا علی حجویری خصوصی نمبر جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تحقیقی کام کے روح رواں مجلہ انوار الرضا سماحی کے ایڈیٹر جناب ملک محبوب رسول قادری صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس تحقیقی کام پر روشنی ڈالیں۔ جناب ملک صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب، میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کی طرف سے سماحی انوار رضا جوہر آباد کے حضرت داتا علی حجویری نمبر کے تعلق سے اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا۔ دراصل انوار رضا ایک مجلہ ہی نہیں، اب تو الحمدللہ یہ ایک ابلاغی تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس کو انوار رضا کتابی سلسلہ کے طور پر شروع کیا تھا۔ اس میں ہم مختلف اعتقادی، نظریاتی، فکری اور کچھ اصلاحی کتابچے، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کرتے تھے، تو وہ چلتا رہا۔ تو 12-12.5 برس تک یہ سلسلہ اس طرح ہم نے چلایا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو باقاعدہ سماحی رسالے کے طور پر رجسٹر کروا لیا، اور اب یہ سماحی رسالے کے طور پہ چھپ رہا ہے۔ اس کا ہر شمارہ کسی نہ کسی ایک خاص موضوع پر، متعینہ مقررہ موضوع پر چھپتا ہے۔ اب تک ہم کوئی 50 سے زیادہ اس کے خصوصی نمبر چھاپ چکے ہیں، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک سال میں 4 سماحیاں ہیں، تو 4 سماحیوں میں 4 پرچوں کے بجائے ہم 2 سماحیاں اکٹھی کر دیتے ہیں، تاکہ ضخامت جو ہے وہ بھی اثر انداز نہ ہو اس پر خریدار پر، اور میٹر بھی وہ کم نہ ہونے پائے، بلکہ ہم اس کو یکجا چھاپ سکیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کے سرخیل اور سرتاج ہیں، تو سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ کی تعلیمات، آپ کے افکار اور آپ کے آستان سے چلنے والا 24 گھنٹے سال بھر لنگر شریف کی جو ایک برکت اور خصوصیت ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، اور یہ بجائے خود ایک کرامت ہے۔ لیکن ہم نے اس کو ضروری خیال کیا کہ اس کو ایک علمی دستاویز کے طور پر، تحقیقی دستاویز کے طور پر قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے تھے۔ ہمارا سٹائل ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مختلف موضوعات پر، کہ ایسے موضوعات جن کو ہم معاشرے میں خلا جن کا محسوس کرتے ہیں، جن پر علمی کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس پہ ہم میٹر تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی کوئی معیاری اچھی چیز دستیاب ہو وہ ہم الگ الگ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ داتا صاحب کے حوالے سے یہ 728 صفحات پر محیط یہ اشاعت خاص ہے، اور یہ کوئی چند دنوں یا چند مہینوں کا نہیں، بلکہ 7-8 سال کی ریاضت اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور ہم نے کوشش کی کہ پنجاب یونیورسٹی میں حضرت داتا علی حجویری چیئر قائم ہے، اس سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ محکمہ اوقاف حکومت پنجاب بھی اس حوالے سے ہر سال عرس مبارک کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ لٹریچر بھی شائع کرتے ہیں، ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ علی حجویری چیئر کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، جو ماشاءاللہ پاکستان میں اہل علم و دانش کے لیے وقار کا استعارہ ہیں،
تو ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ بہت خوشی کی بات یہ ہوگی، آپ مسرور ہوں گے کہ پاکستان میں عرصہ دراز تک ایران حکومت ایران کے سفیر رہنے والے دکتور محمد حسین تسبیحی، تو ان کو جب ہم نے یہ میٹر بھیجا اور ان سے رائے حاصل کرنا چاہی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے زبردست تحسین کیا۔ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر اس قدر خوشی کا اظہار کیا کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملا۔ تو ان کا منظوم پیغام بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب انہوں نے، اور ڈاکٹر محمد شاہ کھگا فیصل آباد یونیورسٹی، ان حضرات نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ ہم نے اس میں شائع کیا ہے۔ اس کے 10 ابواب ہم نے قائم کیے، تو 10 ابواب قائم کر کے ان میں پھر 2 حصے ہیں، ایک حصہ منظومات کا، ایک حصہ منصورات کا۔ منظومات میں شعراء کرام کا حصہ ہے، اور ان کی طرف سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھے گئے مناقب مختلف، جو ہے وہ تقریباً 150 سے زائد مناقب اس میں شامل ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں منظومات میں جناب ڈاکٹر یہ ہمارے رشید صاحب، ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کے بہت سارے مناقب میں شامل کیے ہیں۔ جناب طارق سلطان پوری صاحب کا کام ہے۔ ویسے جتنے یہاں پر مناقب کے مشاعرے ہوتے ہیں، ان مشاعروں سے بھی ہم نے بہت استفادہ کیا، اور 10 ابواب قائم کر کے توحید و رسالت داتا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ اکرام کا مرتبہ و مقام داتا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شخصیات کے ساتھ ایک تعلق محبت اور ایک رشتہ جو مسلمان کا ہونا چاہیے داتا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں، اسی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر خدمت خلق کا کام کیا۔ 2 چیزیں ہیں جی، جو منہاج نبوت بھی ہے اس کے لیے، ابلاغ دین کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تمام انبیاء نے، سارے اولیاء نے، خصوصاً داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جہتوں پر کام کیا ہے۔ ایک تو صحت مند لٹریچر، آپ نے کشف الموجود دیگر کتابیں، اور دوسرا رجال کار کی تیاری، مخلوق کی خدمت۔ تو داتا صاحب کا لنگر آج بھی ان کے اس تعلیمات، ان کے اس عملی کام کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کے یہ پھر کام کیا۔ الحمدللہ امید یہ ہے کہ یہ کام انشاءاللہ تعالی ضرور قبولیت اور مقبولیت کے خلت سے سرفراز ہوگا۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کے لیے خصوصی ٹائم نکالا اور اس طرف آپ متوجہ ہوئے۔ اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آسمی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سامعین و ناظرین اکرام، آپ نے ملک محبوب رسول قادری صاحب کی گفتگو سنی، اور امید ہے کہ ہم سب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے اور آپ کے پیغام پہنچانے کے لیے، آپ کا دیا ہوا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں اپنے تعین کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ